الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کوئی بھی زبان بول رہے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لو صلو علیہ وآلہ 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 کرم کی بھیک ملے تو ہے آت بلتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بلتی ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو اللہ کی عزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دھڑا حقیقت پیش کرنے کے بعد معزز کا مقدم علماء کرام راز جہاں کی زبان برادران اسلام آج کی یہ سال ثواب کی اور بلندی اور درجات کی اپنے پاک برادران جاوید صاحب آصف صاحب کاشف صاحب دیگر برادران کے والد مکرم محترم محمد اقبال صاحب نے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے لاجواب فرید توڑ دے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہ یہ محفل پاک سال ثواب کی محفل پاک ہے محترم جاوید صاحب کاشف صاحب دیگر برادران ان کے والد مکرم کے روح کے سال ثواب کے لیے محفل پاک ہے تو قبولیت کے لمحات ہیں تو اس محفل پاک میں ایک ایک پڑھے جانے والا لفظ مرحوم کی بخشش کا ذریعہ بن ہے ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ لاجواب فرید توڑ دے لاجواب فرید توڑ دینی جیدی باں پھاڑ لین اونوں چھوڑ دینی محترم زندگی کے بارے میں اتنے الفاظ ہیں کہ مختصر وقت میں ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں میں چیز مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا سر درس اتنا ہی کہوں گا کہ مرحوم مغفور کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں
ایک نسبت تو یہ حاصل ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ان کا وصال، اور دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ مرد درویش کے پہلو میں انہیں سپرد ہاتھ کیا، مرد درویش کے پہلو میں انہیں سپرد ہاتھ کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرے مرنے کے بعد ہر سو شور مچ جائے گا، میرے مرنے کے بعد ہر سو شور مچ جائے گا کہ الوداع کرنے سرکار تشریف لائے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ پڑھا جاتا تھا تو محمدہ شریف کی مخصوص شخصیت معروف عالم دین ان سے اجازت لے کر پھر اس کے بعد دربار شریف کے پہلو میں ان کے جسم مبارک کو رکھا گیا اور حضور کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی۔ ہے کوئی ایسی موت جسے نصیب ہو؟ موت وہ ہے جب بندہ دنیا میں رہے تو لوگ اس کی تعریف کریں، اور موت وہ زندگی وہ ہے جب دنیا سے چلا جائے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ نسبت سے نصیب ہوتی ہیں۔ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ خطبہ کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی معیت میں آ جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک گناہگار بندے کو، ایک خطاکار بندے کو، ایک سیاکار بندے کو محبوب سبحانی شہباز لامکانی یعنی کسی مرد درویش کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب وہ گناہگار بندہ مرد درویش کے ساتھ کھڑا ہوگا، کبھی خود کو دیکھے گا، کبھی اس نیک بندے کو دیکھے گا، کبھی بد عمالیاں دیکھے گا، کبھی اس نیک بندے کی صحبت کا اثر دیکھے گا۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے آج تو کس انداز سے دیکھ رہا ہے، کبھی تو اپنی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی اس نیک بندے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تیرے اس نیک بندے کے ساتھ کھڑا کیا جاتا۔ رب ذوالجلال اپنے اس بندے سے فرمائیں گے، اے بندے بتا تو دنیا میں اس بندے سے محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ تو دنیا میں اس بندے سے محبت کا دم بھرتا تھا یا نہیں بھرتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں اس بندے سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے بندے یہ بتا کیا تو نے اس دنیا میں اس بندے کی زیارت کی تھی؟ بندہ کرے گا، مولا نہیں، میں نے اس تیرے مرد درویش کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس مرد درویش سے محبت کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ لاجپال پریت نو توڑ دینی، لاجپال پریت نو توڑ دینی۔ تو قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک تو جوید صاحب کے والد مکرم کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اللہ والوں سے محبت بے پناہ، اور دوسری نسبت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ماہ رمضان مبارک میں ان کا وصال۔ امام ابن عابدین شامی آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس کا ماہ رمضان مبارک میں وصال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلا حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت خدائے وحدہ لا شریک کی کرو، اور آگے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کی تمام اولاد نیک، پرہیزگار، نماز پنجگانہ کی پابند، اور جب بھی وہ دعا کرے گی، ربنا اغفر لی والدی، مولا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس شخص کی پڑی ہوئی دنیا میں
ایک نماز بھی قبول ہو گئی، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد بخشے، کیونکہ نمازی نماز میں کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی والوالدی، مولا مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہیں۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے، ایمان آتے رہیں گے، کیونکہ وقت کم ہے، مجھے اپنے وقت پر بیان کو ختم بھی کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے سواری پر اللہ کے محبوب سوار ہو جائیں، حضور کے سوار ہونے کی مناسبت سے اللہ اس سواری کو بھی علم عطا فرمائے۔ حضور کی سواری قبرستان سے گزر رہی ہے اور سواری نے اپنی جگہ سے حرکت کی، حضور سواری سے نیچے اترے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ غیبت کیا کرتا ہے، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے ایک پہلو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بیان میں شروع میں نے درود و سلام پڑھایا ہے، اسی کا نقطہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرے تو میرے اور آپ کے کریم آقا کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں وقت کسی کی غیبت کی، سمجھا رہی ہے میری بات؟ فلاں آدمی نے فلاں وقت کسی کی غیبت کی تو حضور کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا علم غیب ہے، اور نبی کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہی بیان فرمایا اے غیب کی خبریں دینے۔ کیا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے؟ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو حضور کو علم ہو جاتا ہے فلاں نے فلاں کی غیبت فلاں مقام پر کی۔ اب میرے ایک جملے کو توجہ کرو، فلاں نے فلاں مقام پر فلاں کی غیبت کی۔ اگر حضور کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی اس مقام پر غیبت کی، اگر کوئی بندہ غیبت کرے تو حضور کو علم ہو جاتا ہے یہ غیبت کرنے والا ہے، اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں درود پڑے تو حضور کو بھی علم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جس سے اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر صحابت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب آگے توجہ فرمائے، حدیث مبارکہ کا یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے ایک ہرے درخت کی ٹہنی کو اتارا اور اس ٹہنی کے دو حصے کی، ایک کو ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا، دوسری کو دوسری قبر کے اوپر گاڑ دی، اور فرمایا اے صحابہ جب تک یہ شاہیں ہری رہیں گی ان قبر والوں پر عذاب کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عالم ملکوت والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عالم جبروت والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عالم ناسوت والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مالا اعلیٰ کے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سات آسمانوں کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، زمین سے لے کر تحت سرا تک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر شاہیں اللہ کا ذکر کریں تو قبر والے پر عذاب کم ہو جاتا ہے، اگر کوئی امتی مل کر اللہ کا ذکر کرے قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا زندہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے اور آپ کے تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازہ میں 3 صفحے ہو جائیں
اللہ رب العزت اس مرنے والے کو بخشش عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جس کے جنازہ میں 40 متقی مسلمان شریک ہو جائیں اللہ رب العزت اس مرنے والے کو بخشش عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دیگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات محترم محمد ریاض صاحب اجاز صاحب کے برادر سے انکار اور محترم جوید صاحب کاشف صاحب اور دیگر برادران ان کے والد مکرم کی بخشش عطا فرمائے۔ اور یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کافی دفعہ اس مسجد میں مجھے نعت پڑھنے کا اور بیان کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ہمارا محلہ بھی ہے اور نعت پڑھنے کا اور بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور میں یہ بات محترم جوید صاحب کے وصال کے بعد عرض کر میں نے کبھی بھی مجمع میں یہ بات بیان نہیں کی، یہ بات ان سے میں نے شیئر جیسے جوید صاحب سے دیگر برادران ان سے یہ بات شیئر کی ہے، لیکن میں یہ بات ان مجمع میں ان کے وصال کے بعد بیان کر مرحوم مقصود اقبال صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ والوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بالخصوص علماء کرام کے ساتھ انہیں بے پناہ محبت تھی۔ مجھے ایک روز کہنے لگے جیسا میرے کافرہ بندہ علماء جس پانی جس برتن کو کھانا تناول کرے میں وہ برتن سام کے رکھتا اور میں وہی زیارت کرتا لوگ دے عالم دین حضرت علامہ الہی بخش صاحب جب کاشف صاحب کی شادی پر وہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی اور حاجی صاحب ان کے ساتھ بھی بڑی محبت فرمائی۔ اور جب میں دکان پر جاتا مجھے کہتے علامہ صاحب کی کوئی گل دسی، علامہ صاحب کی کیوں نہیں علامہ صاحب کی کوئی مجھے گل دس سناؤ۔ یقین کرے مسجد میں کھڑا ہوں باوضو ہوں، قبولیت کا وقت ہے، جب تک میں بات ختم نہیں کر لیتا وہ نہیں کہتے کہ آپ بس کریں، وہ کہتے ہیں مجھے علامہ صاحب کی باتیں سنا دو۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت تھی، اتنا انہیں علماء کے ساتھ انس تھا۔ میں نے مختلف نسبتوں کے حوالہ سے اس ملک کی محفل پاک کی ذکر کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت نسبتوں کی بدولت مرحومہ مقصود کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے۔